بسم اللہ الرحمن الرحیم رب قد آتینی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ وتوفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ صدق الہ العالمین۔ قصص الانبیاء کی آج ہم یوسف علیہ السلام کی 9ویں قسط، اگر سوالات ہوئے تو یہ آخری قسط ہوگی۔ تو آج کا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو فرعون سے ملاقات کا اہتمام کیا، تو فرعون نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا پوچھا اور آپ نے کیا جواب دیا؟ عزیزان گرامی، چونکہ یہ اس کا جواب ہمیں کسی اور کتابوں میں نہیں مل سکا، تو ہم جو کتاب مقدس اس کا پہلا سورہ پیدائش اس کے 47 رکوع کی ہم چند آیت پیش کریں گے، لیکن پہلے آپ کی خدمت سوال کے دینے سے پہلے اتنا عرض کرنا ہے کہ اس وقت 3 بادشاہوں کا آپس میں ملاقات تھا، یعنی ملاقات جو ہو رہی تھی وہ 3 بادشاہوں کا آپس میں ملنا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے تو پہلے اپنے بھائیوں کو فرعون سے ملاقات کروائی، جس سے ہم گزشتہ نشست میں پیش کر چکے آپ کو کہ 5 بھائی کو لے گئے تھے، لیکن اپنے والد کو نہیں لے گئے، اس لیے کہ والد کا تعارف نہیں کروایا۔ کیوں؟ بھائی بھائیوں کے ساتھ والد کا تعارف کروا دیتے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، ان کے لیے بالکل الگ اہتمام کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اہتمام کیا، آپ متحیر ہو رہے ہوں گے، کیونکہ 2 بادشاہوں کا تخلیہ میں ملاقات ہونا ہے، 2 بادشاہ ایک، لیکن جب آپ غور کریں گے وہاں 3 بادشاہ ہیں، 2 نہیں ہیں۔ اب آپ کے 3 بادشاہ کہاں سے آ گئے؟ سوال بالکل اپنی جگہ صحیح ہے، 3 بادشاہ آئے تو کہاں سے؟ اگر غور کریں تو صرف 2 بادشاہ، ایک فرعون اور ایک دوسرا قانون یعنی یوسف علیہ السلام، تیسرے حضرت تو نبی کی ہے۔ لیکن عزیزم، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تو ہیں بالکل، لیکن اگر آپ نے اذہان پہ غور کریں، اور بالکل ہے کہ خدمت عالم یہ عرض کرتے چلیں کہ دنیاوی بادشاہ تو فرعون ہے، اور دوسری طرف روحانی بادشاہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے جو نبی بھی ہیں۔ اب کیسے؟ یہ آگے چل کر ہم خدمت پیش کریں گے کہ دنیاوی بادشاہ فرعون اور روحانی بادشاہ یعنی جسمانی بادشاہ فرعون اور روحانی بادشاہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو نبی بھی ہیں۔ اور ہوتا یہی کہ بادشاہ جب بادشاہ سے ملتے ہیں تو دونوں تخلیہ میں ملاقات کرتے ہیں، اور تیسرا بادشاہ جو قانونی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے، یہ 3 کیٹیگری ان 2 بادشاہوں میں نہیں ہے، نہ فرعون میں نہ یعقوب علیہ السلام میں۔ اب آپ سوچیں کہ وہ تیسرا کون ہے؟ وہ تیسرے حضرت خود یوسف علیہ السلام ہیں۔ یوسف علیہ السلام بذات خود جسمانی بادشاہ یعنی فرعون کے ملاقات کا اہتمام کر رہے ہیں، اور اپنے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام جو بطور روحانی بادشاہ تخلیہ میں ملاقات کروانے کا اہتمام کیا۔ اور پھر جب یہ دونوں تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود اس کا اہتمام کیا تھا۔ بتانا یہ تھا کہ اس وقت جو بزرگ ہوتے ہیں اس کا کیا مقام ہوتا ہے، اور جس ہم نے کہا کہ عبرانیوں کے یہاں حضرت ابراہیم اسلام کے خاندان میں باپ کو بادشاہ مانا جاتا تھا، تو یہاں بھی چونکہ باپ بزرگ ہیں اور سب سے زیادہ بزرگ ہیں، تو ایک تو دنیاوی بادشاہ سے ملاقات کے لیے روحانی بادشاہ، بزرگ ترین بادشاہ، جب اس مقام پر وہ اس حجرے میں، خاص حجرے میں جہاں فرعون تھا، جب آپ نے قدم رنجا فرمایا تو وہاں پہنچ کر سب سے پہلے روحانی جو بادشاہ تھے یعقوب اسلام، انہوں نے جسمانی بادشاہ کو دعا دی۔ کس کو؟ فرعون کو۔ اس کے بعد گفتگو یوں ہوں گی یقیناً، کیونکہ ہمیشہ بزرگ جو ہیں وہ چھوٹوں کو دعا میں برکت دیا کرتے ہیں، دعا دیتے ہیں، اس میں برکتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج بھی بزرگ جو بھی ہوتے ہیں وہ بڑے سے بڑے وہ بچوں کو دعا دیتے ہیں، برکت دیتے ہیں۔ تو آج جو بزرگ فرعون کے پاس گئے یہ سب سے بڑے بزرگ ہیں۔ جب ہم 8ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ جب آمین کہہ چکے اور فرعون نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بزرگی کو دیکھا تو حیران بھی ہوا، اور ادباً استفسار کیا ہے کہ بزرگوار خیر سے آپ کی عمر عزیز کتنی ہیں، یعنی کتنے برس کی ہیں۔ 9ویں آیت میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ میری مسافرت کی برس 130 ہے، یعنی 130 برس کے تھے یعقوب علیہ السلام جب مصر میں داخل ہوتے ہیں۔ اس زندگی کے ایام تھوڑے ہیں اور دکھ بھرے ہوئے ہیں، یعنی مزید گفتگو بھی ہوئی، بالکل ہوئی ہوں گی۔ اس کے بعد چلتے وقت یعقوب علیہ السلام نے پھر دعا دی،
کس کو؟ فرعون کو۔ اس طرح یعقوب علیہ السلام نے آنے اور آتے اور جاتے وقت 2 مرتبہ دعائیں کی، اور جاتے وقت بھی دعا کر کے اس کے پاس سے چلے گئے۔ بتانا یہ تھا کہ فرعون کو یہ بتانا تھا دعائیں دینے کا مطلب کیا ہے، یہ سمجھنا کہ اے فرعون تو یہاں کا بادشاہ ضرور ہے، لیکن عمر کے لحاظ سے میں بڑا بادشاہ ہوں، خدا نے مجھے بنایا ہے، اسی لیے تجھے دعائیں دے رہا ہوں۔ پھر فرعون نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو تمہارے بھائی ہیں، یہ جتنی بھی آئے ملک کنعان سے، انہیں ملک مصر میں زرخیز ترین جو علاقہ ہے رامسیس کا خطہ، ان کے نام کر دو۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے نام اپنے والد کے نام کر دیا، اور اپنے والد کے گھر کے جتنے بھی لوگ تھے ان کے ایک ایک خاندان کے مطابق ان کے لیے اناج کا بندوبست کیا، یعنی وہ اناج جو دیتے تھے یوسف علیہ السلام اپنی پاس سے دیتے تھے، اسی میں سے، لیکن کوئی پیسہ نہیں لیتے تھے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں دوسرا سوال کیا ہے۔ آج کا دوسرا سوال کہ کال کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے مصریوں کو اناج کس طرح سے دیا کرتے تھے؟ بھئی سب کو ایک طرح ہوگا؟ نہیں، حالات کے ساتھ بدلتے رہے ان کے احکام۔ یعنی سخت کال کی وجہ سے ملک مصر اور ملک کنعان میں کھانے کی کچھ چیزیں نہ رہیں، کیونکہ کال کی وجہ سے دونوں ملک تباہ و برباد ہو گئے تھے، اور جتنا روپیہ ملک مصر اور کنعان والوں کے پاس تھا وہ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کے بدلے میں غلہ خریدتے رہتے تھے، اور یوسف علیہ السلام اس کو پیسے کو جمع کرتے رہے۔ وہ تمام روپے فرعون کے محل میں انہوں نے پہنچا دیا، یعنی شفٹ کر دیا وہاں سے، اور وہ سارا روپیہ جو مصر اور کنعان کے لوگوں کے سے آپ نے انہیں جو خرچ کیا تھا، پیسے جو اناج لیا تھا، ان کے پاس ختم ہو گئے۔ اور پھر لوگوں نے کیا کیا کہ اناج نہ ہونے کی وجہ سے تمام مصری حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کی خدمت سے حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، خداوند ہمارے خاندان اور ہمارے لیے اناج عنایت کر دیجئے۔ تب یوسف علیہ السلام نے اناج کے بدلے میں مطالبہ کیا قیمت کا، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب والا ہمارے پاس تو اب رقم بھی نہیں رہا، اور آپ کے پاس روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہم نے ساری رقم پونجی دے کر کے اناج خریدا تھا، اب کہاں سے پیسے لائیں؟ اور آپ کے ہوتے ہوئے ہم اور ہمارے خاندان والے کیوں بھوکے مرے؟ چونکہ وہ سب مصری تھے، اور یوسف علیہ السلام بھی چونکہ مصری میں ان کی شادی ہوئی تھی، اور وہ بھی مصر کے بادشاہ کہلاتے تھے، اور فرعون نے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ یہ جو کہے اس کے مانی جائے، اس کے سوا اگر اس کو جو انکار کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ اب کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا تھا۔ تو تب یوسف علیہ السلام نے ان سے فرماتے ہوئے کہا کہ پیسہ نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ کے پاس چوپائے تو ہیں، تو آپ چوپائے دیں اور اس کے بدلے میں اناج لے جائیں۔ دیکھیں پہلے ان سے پیسے سارے نکلوا لیے، اب چوپائے یعنی جو بھی مویشی ان کے پاس ہے اس کے ذریعہ لیتے تھے اور اناج دیتے تھے۔ سال بھر یہ سلسلہ رہا، اور لوگوں کو تجویز بھی پسند آئی کہ چوپاؤں کے لیے بھی تو ہمیں اناج چاہیے، تو چلو کم از کم چوپائے جو ہمارے پاس ہے وہ بادشاہ کے پاس رہیں گے، وہ زندہ تو رہیں گے بھلے ہمارے پاس نہ رہیں، اور خود وہ پالیں گے اور ہم اناج اپنے خاندان والوں کے لیے لے لیں گے۔ یہی ہوا کہ جتنی بھی چیزیں دیں، اب وہ جو لوگ تھے کہنے کہ اب لوگ اپنے اپنے چوپائے لاتے یوسف السلام کے پاس، اس کے بدلے میں اناج لے جاتے، گھوڑے ہو گئے، گھوڑوں، بھیڑ بکریوں، گائے بیلوں، گدھوں، جتنے بھی ان کے پاس مال مویشی تھے وہ سب کے سب یوسف السلام کی خدمت میں پیش کرتے اور اس کے بدلے میں اناج لے جاتے۔ پورے سال بھر ان کو ان سب چوپاؤں کے بدلے میں اناج ملتا رہا، لیکن کب تک؟ عزیزم، دوسرا سال گزر گیا، اور دوسرا سال گزرنے کے بعد اب ان کے پاس اناج بھی نہیں رہا، پیسے بھی نہیں رہے، لیکن پھر وہ اس داتا کے پاس آتے جو روٹی تقسیم کر رہا تھا، اناج دے رہا تھا، لیکن مول لے کر کے، پیسے، پہلے پیسے، اس کے بعد مویشی۔ آئے اور کہا کہ خداوند، بڑی عاجزی سے آئے یوسف کی خدمت میں، عرض کیا کہ ہمارے خداوند اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ سے کوئی بات چھپی ہوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا سارا روپیہ خرچ ہو چکا، اور ہمارے مال مویشی جو بھی غلے تھے اس کے مالک بھی آپ ہیں، آپ ہمارے خداوند ہو گئے، اور ہمارے خداوند آپ خود ملاحظہ فرمائے کہ اب ہمارے جسم اور ہمارے زمین کے سوا کچھ بھی باقی نہیں بچا، سب ختم ہو چکے ہیں۔ عزیزان من، انسان خود کو اور اپنے خاندان کو زندہ رکھنے کے لیے اسے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے۔ ہم سب بھی جس دور سے گزر رہے ہیں، ہر طرف وبائی مرض ہے، کبھی دکانیں کھلتی ہیں، کبھی بند ہو جاتی ہیں،
لیکن شکر ہے رب العالمین کا کہ ہمیں اناج تو مل رہا، وہاں تو اناج بھی ناپید ہو چکا تھا، صرف فرعون کے یوسف علیہ السلام کے پاس تھا اور وہ بیچ رہے تھے۔ اب انہوں نے یہ کیا، وہ سب لوگ آپس میں مشورہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے اور گزارش کرنے کہ مولا آپ سے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے نگاہ کے سامنے دیکھتے دیکھتے ہم اور ہمارے خاندان والے مر جائیں اور ہماری زمین بھی اجڑ جائے، بنجر اور ویران ہو جائے، بس اب ایک ہی مدعا ہے۔ یوسف نے پوچھا وہ کیا؟ کہنے خداوند اب بھوک اور افلاس سے مرنے سے بہتر ہے سو آپ ہمیں اور ہماری زمین کو اناج کے بدلے میں لے لیں، خرید لیں، ہمیں بھی خرید لیں، ہماری زمین بھی خرید لیں، کیونکہ بچے تو بھوکے نہیں مریں گے۔ انسان اولاد کے لیے ہر چیز بیچ دیتا، اپنے آپ کو ہی بیچ دیتا ہے۔ اس وقت بھی یہی ہوا تاکہ ہم فرعون کے غلام بن کر رہیں، ہمارے خاندان والے تو زندہ رہیں، اور پھر ایک اور چیز کہ آپ ہمارے مالک بھی بن جائیں، ہو جائیں اور ہم کو بیج دیں تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ زندہ رہیں اور یہ ملک ویران نہ ہو۔ کیا آج ہمارے یہاں ملک کی تباہی کے لیے یہ ایسی سوچ ہے؟ بچانے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے سب آگے بڑھ رہے ہیں۔ لوٹو اور بھاگ جاؤ اپنے ملک سے، یہ وفاداری نہیں غداری ہے۔ خدا کی دی ہوئی زمین کو اگر کوئی بھی عنان حکومت اس کے نعمت کا غلط استعمال کرے گا، خدا اسے ذلیل و رسوا کرے گا دنیا بھر میں، یہ اس کا ٹل فیصلہ ہے۔ اور جو اپنے ملک سے اپنی زمین سے وفادار ہوتے ہیں، کتنی ہی قحط کیوں نہ پڑ جائے لیکن خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ بظاہر یہ اہل ایمان نہیں ہے لیکن پھر بھی خدا ان کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بھروسہ کیا یوسف اسلام پر، اللہ کے نبی پر بھروسہ کیا، اور انہوں نے اس کے بدلے میں ان کے ساری زمین خرید لی اور اس کے بدلے میں انہیں کیا دیا؟ اناج دیا کہ جاؤ ٹھیک ہے۔ عزیزان محترم، ایک عجب سوال آیا ہے کہ خمس کا آغاز یا ایجاد کس نے کیا اور کس کے لیے تھا؟ پہلے سمجھو خمس کیا چیز ہے۔ ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 41 کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وَعْمُرِ إِنَّمَا غَنَمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَالَّذِينَ وَالْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ وَيَوْمَ التَّقَىٰ جَمْعًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جان لو کہ جو کچھ تمہیں بطور غنیمت ملے، خواہ کوئی چیز ہو، تو اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ یہ قرآن کہ وہ سورہ انفال 8واں سورہ ہے اور اس کے 41 نمبر آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ مال غنیمت نے بطور غنیمت ملے، خواہ وہ کوئی چیز ہو، اس میں سے 5واں حصہ اللہ کے اور اس کے رسول کا اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تمہیں اللہ پر یقین ہے۔ ساری بات اللہ پر یقین دلائی جا رہی ہے، اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندوں پر فیصلہ کے دن اتار دی، جس دن 2 جماعتیں ملیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عرض کرتے چلیں کہ مسلمانوں کے اہل سنن جتنی بھی فرقے ہیں، جتنی بھی فقہ ہیں، اور ان تمام اہل سنن میں سے 4 فقہ بہت مشہور ہیں: فقہ حنفی، حنبلی، شافعی اور مالکی۔ کسی بھی فقہ میں خمس کا کوئی ذکر نہیں ملے گا آپ کو۔ ترجمہ میں ہے ٹھیک ہے، لیکن زکوٰۃ 2.5% دیتے ہیں، عشر ہے جو 10واں% ہے، لیکن خمس کا کہیں ذکر نہیں ملے گا۔ جب اس فقہ کا مطالعہ کیا تو وہ ایک اور فقہ ہے مسلمانوں میں جنہیں اہل تشیع کہا جاتا ہے، یعنی اہل تشیع حضرات، یا فرقہ امامیہ اثنا عشریہ کہتے ہیں انہیں۔ ان کے یہاں ہے، جب ان کے فقہ کا مطالعہ کیا تو وہ باتیں جو اہل سنن کی کسی بھی فقہ میں نہیں ہیں، وہ باتیں اہل تشیع میں موجود ہیں قرآن کے مطابق۔ اور وہ ان کے یہاں جب ہم غور کرتے ہیں تو دین کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ان دین کی باتوں کو۔ ایک وہ اصول دین، یعنی بنیاد، دین کی بنیاد، عقائد، جس پر سارا دار و مدار ہے۔ فرق کیا ہے؟ اہل سنت کیا توحید ہے، نبوت ہے، کتاب ہے، قیامت ہے، رسالت ہے، قیامت ہے۔ امامت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہی ارکان اسلام ہے اور یہی بنیاد ہے۔
جبکہ ایسا نہیں ہے، صرف توحید جو ہے وہ بنیاد ہے، باقی چارے تو فروعات ہیں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں ان عقائد میں، اہل تشیع کے عقائد میں یہ کیا چیز ہے، فروع۔ ان کے ہاں 5 عقائد ہیں جس میں تقلید جائز نہیں ہے، یہ عقل اور علم کا ذریعہ اس کو پرکھنا ہوگا، اور جن پر اعتقاد رکھنا ان کے ہاں ہر مسلمانوں کا فرض ہے۔ وہ 5 باتیں، توحید کے بعد عدل اہل سنت میں نہیں ہے، عدل کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، عدل کو انصاف میں بدل دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے وہاں غیر انصاف کے کام ہوتے ہیں۔ اور عدل کے بعد، توحید کے بعد عدل، عدل کے بعد نبوت، نبوت کے بعد امامت، چوتھا اور 5ویں ہے قیامت۔ 2 باتیں، عدل کے بعد نبوت، توحید کے بعد عدل اور نبوت کے بعد امامت، یہ 2 باتیں اہل سنت میں نہیں، اہل تشیع میں ہیں، اس لیے ان کے یہاں 12 امام کا مانا جاتا ہے۔ یہ ہم آگے چل کر کبھی کسی جگہ تذکرہ کریں گے۔ اسی طرح فروع دین وہ 10 ہیں، وہ 10 احکام ہیں جو کسی بھی مجتہد یا مراجع جو ہیں اس کی اتباع کرنے والے کریں گے، اور ان کی کتاب توضیح المسائل کو دیکھ کر کے اس میں سے کرتے ہیں۔ تو پہلا ہے احکام میں، پہلا نماز، پھر روزہ، پھر حج، پھر زکوٰۃ، اور 5واں ہے خمس، جس ہم نے کہا آیت میں پڑھی خمس، 5واں حصہ۔ چھٹا ہے جہاد، 7واں امر بالمعروف، 8واں نہی عن المنکر، 9واں ہے تولا، اور 10واں ہے تبرع۔ یہ باقی 5 چیزیں وہاں نہیں ہیں، یہاں ہے۔ اب آئیے کہ وہ خمس کس چیز پر وہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 7 چیز جس پر خمس ہے۔ ایک ہے کاروبار، یعنی کوئی بھی کاروبار کو منافع ہو۔ دوسرا معدنی کانیں، یعنی کوئی بھی چیز جو کان سے نکلتی ہو۔ تیسرا ہے وہ خزانہ جو آپ کو مل جائے، جو آپ کی محنت کے بغیر آپ کو مل جائے۔ چوتھا حلال مال جو حرام میں مخلوط ہو گئی ہو، اس میں سے نکالا جاتا ہے۔ 5واں ہے کہ غوطہ خوری کرنے کے بعد، سمندر سے میں ڈوبنے کے بعد کوئی اگر اشیاء ملے، موتی وغیرہ، تو اس میں سے وہ 5واں حصہ دیں گے، خمس۔ اور جنگ میں ملنے والے مال غنیمت، اس میں بھی خمس ہے۔ مشہور قول کے بنا پر کہ وہ زمین جو ذمی کافر کسی مسلمان سے خریدے، اس کا بھی 5واں حصہ دیں گے۔ 5واں حصہ سے مراد 20%۔ یہ مسلمانوں میں کسی اور فقر نہیں، اہل تشیع کے۔ حضرت اب اس حوالے کہ یہ خمس کے ایجاد ہوا کب؟ یہ تو قرآن تو حضرت مسیح کے 600 سال کے بعد، 650 سال کے بعد آ رہا ہے، تو پھر وہاں یہ خمس آیا کہاں سے ہے؟ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس، اس کا یہ 47واں سورہ، پہلی سورہ ہے تکوین یعنی پیدائش، اس کے 47 رکوع کی 20 تاہم 26 آیت کی تلاوت کریں گے آپ کی خدمت میں، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کی ساری زمین جب فرعون کی ملکیت بن گئی، یعنی ہوئی، تو فرعون کے نام سے خریدی، کیونکہ کال سے تنگ آ کر مصریوں نے، ہر شخص نے اپنا کھیت بیچ ڈالا تھا، سو ساری زمین کس کی ہو گئی؟ فرعون کی ہو گئی۔ اصل میں یہاں ضمناً بات عرض کرتے چلیں کہ جس طرح فلسطینیوں نے ایک زمانے میں اپنی زمینیں بنی اسرائیل کے ہاتھوں فروخت کر دی، اور بنی اسرائیل نے سارے علاقوں کو مسمار کر دیا خریدنے کے بعد، اور جدید کے اپنے دور جدید ضرورت کے مطابق، دور جدید کے نقشے کے تحت اس کو نو آباد کیا، اس علاقے کو سارے نقشے نئے بنائے۔ اور اب فلسطین یہ کہتے ہیں کہ زمین ہماری ہے۔ کیا فروخت شدہ اشیاء جس کی قیمت منہ مانگے دی گئی ہو، وصول کرنے کے بعد یہ کیا کوئی قانون ہے جو دوبارہ اس سے مانگ کر لی جائے کہ میری ہے؟ اسے فروخت کر دیا آپ نے۔ بالکل اسی طرح اور مصریوں کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جو لوگ رہتے تھے ان کو شہر میں بسایا گیا، کیونکہ ساری زمین خرید کر کے فرعون کے حوالے کر دی گئی، فرعون کے نام سے تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساری زمین خرید کر فرعون کے نام تو کر دی تھی، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی زمین نہیں بیچی۔ کیوں؟ کیا ان کی زمین کاشتکاری کی تھی؟ نہیں، انہوں نے بھی بیچی نہیں۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ پجاری تھے، فرعون کے پجاری تھے۔ فرعون کے یہاں سے ان کو رسد ملتا تھا، رسد دیا جاتا تھا، اسی لیے وہ اپنی زمین نہیں بیچی، اور جو رسد ملتا تھا وہ چیز پہ اپنا گزارا کرتے تھے۔ تب یوسف علیہ السلام نے وہاں کے لوگوں سے کہا، دیکھو میں نے آج کے دن تم کو تمہاری زمین کو فرعون کے نام خرید لیا، سو تم یہاں سے بیج لو اور کھیت بو ڈالو۔ جس آیات کے تحت ہم نے زحمت سماعت دی آپ کو کہ خمس کا ایجاد کس نے کیا اور کس کے لیے۔ خمس کے معنی 5، اور اسی سے 5 سے 5واں حصہ بنا ہے، اور جس سے مراد 20%۔ اس کی ایجاد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرعون کے لیے مقرر کی تھی، اور فصل پر 5واں حصہ فرعون کو دے دینا، اور باقی 4 حصہ تمہارے لیے رہے، تاکہ تم کھیتی کے لیے بیج بھی کام آئے، اور تمہارے گھر کے آدمی اور خاندان کے لیے کھانے کو ہو۔ یعنی وہ 5واں حصہ میں سے ہر چیز کا 5واں حصہ، یعنی
20% فرعون کا ہوگا اور 80% جو ہے وہ لوگوں کا ہوگا، جن میں سے وہ کھیتی باڑی بھی کر سکیں۔ عزیزم، یہاں ایک سوال، اب ہم ایک اور سوال کی جانب چلتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو کیا وصیت کی تھی۔ دیکھیے، جب جشن کے علاقے میں رہتے تھے، وہ سارا علاقہ انہوں نے خرید لیا اور اس کی ملکیت ہو گئی، جائیداد کھڑی کر لی، جبکہ ملک ان کا نہیں تھا۔ وہ تو کینان سے آئے تھے، یہاں ان کو ایج اے ریفوجی، مہاجر کے طور پر رکھا گیا تھا، اور جب خرید لی اور بڑھنے لگے، بہت زیادہ ہو گئے، تو یعقوب علیہ السلام ملک کے مصر میں 17 برس اور باحیات تھے، اور کل آپ کی عمر 147 برس کی جب ہوئی تو، اور آپ کے وہ یعنی انتقال پرملال کا وقت قریب آیا، تو آپ نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو بلایا، اسے کہا کہ دیکھ، مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے، تو اپنا ہاتھ میرے ران کے نیچے رکھ اور دیکھ، میں مہربانی اور صداقت سے میرے ساتھ پیش آ، مجھ کو مصر میں دفن نہ کرنا۔ دیکھیے، قسم لینے کا ایک طریقہ تھا کہ بزرگ اپنے ران کے نیچے ہاتھ رکھتے جسے قسم لینا ہوتا۔ آپ کو یاد ہوگا ابراہیم علیہ السلام نے بھی قسم لیا تھا علیزر سے، علیزر دمشقی سے، کہ تو اس کی وہ شادی جو وہاں نہ کرنا، یعنی کہ اس ایریا میں نہیں کرنا، بلکہ ہمارے علاقے میں جانا، وہاں سے لے کر آنا۔ تو وہاں سے ان کے اپنے خاندان میں ہوئی تھی یعقوب علیہ السلام کی شادی، اسحاق علیہ السلام کی، اور یعقوب علیہ السلام کی بھی اسی طرح، کہ ان کے اپنے ماموں کے گھر ہوئی۔ اب جب ان کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ بلکہ جب میں انتقال ہو، اب یہ قسم لے رہے کہ اگر میں انتقال ہو تو مجھے مصر میں دفن نہ کرنا۔ پھر کہاں کرنا؟ کیونکہ مصر ان کی زمین نہیں تھی، ان کا علاقہ نہیں تھا، ان کا ملک نہیں تھا۔ پھر کہاں؟ بلکہ میں اپنے باپ دادا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے ساتھ سو جاؤں، تو مجھے مصر سے لے جا کر ان کے قبرستان میں دفن کرنا۔ تو آپ نے یعنی یوسف سے جواب دیا کہ بابا جان، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی میں کروں گا۔ اور انہوں نے تو کہا کہ تم اسے قسم کھا، اور انہوں نے ان سے قسم لی۔ تب اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے، بستر کے سرانے کی طرف سجدہ کیا جھک کر کے۔ ایک بہت مشہور ہے کہ جب آئے تھے تو باپ نے بیٹے نے 11 ستائن سجدہ کیا تھا۔ وہ رسم تھا ایک، جس میں یوسف علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا تھا، وہ سجدہ خدا کے شکر کے لیے کیا تھا۔ لیکن بھائیوں نے ان کے 5 دفعہ سجدہ کیا تھا جھک جھک کر کے، کئی بار، جو ہم پچھلی نشست میں پیش کر چکے۔ جب داخلے پھر سجدہ کیا، پھر سجدہ کیا، جب دوسری بار آئے پھر 2 دفعہ سجدہ کیا، پھر سجدہ کیا، ابھی جب آئے تھے تیسری، مطلب انہیں جب کینان چھوڑ کر آئے، اس طرح 5 دفعہ سجدہ کیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو سجدہ نہیں کیا، اس نے سجدہ شکر ادا کیا خدا کے حضور۔ اب آئیے، ایک اور سوال ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی کن کن پوتوں کو برکت دی؟ دیکھیں، اہم سوال ہے، اور یہ بات کہیں بھی نہیں ملے گی آپ کو کہ ہاں یعقوب علیہ السلام نے برکت دی کسی کو، بیٹوں کو برکت دی۔ کس بیٹے کو؟ آئیے اب دیکھتے ہیں 38ویں آیت، چونکہ دامن وقت گنجائش کم ہے، ہم ایک سوال اور کر کے پھر اجازت چاہیں گے، یا دیکھتے ہیں ابھی کہ آئیے 48ویں رکوع میں ہم چلتے ہیں کہ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ کسی نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے والد و بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام بے انتہا علیل ہیں، تو آپ اپنے دونوں بیٹوں کو یعنی منسی اور ابراہیم کو ساتھ لے کر چلے جائیں۔ اور یعقوب سے علیہ السلام سے کہا گیا کہ تیرا بیٹا آپ کا جو فرزند یوسف وہ آپ سے ملنے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ اور اسرائیل یعنی یعقوب نے اپنے کو سنبھال کر پلنگ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، کیونکہ بہت ضعیف تھے، 147 برس کے ہو گئے تھے۔ اس ضعیفی کے عالم میں وہ بیٹھے، اور جب یعقوب علیہ السلام کے پاس یوسف علیہ السلام آئے تو کہا خدائے قادر مجھے لوز میں جو ملک کینان میں ہے دکھائی دیا اور مجھے برکت دی، یعنی جب وہ چل رہے تھے اس وقت کہا تھا، اور اس نے مجھ سے کہا تھا میں تجھے برومند کروں گا اور بڑھاؤں گا اور تجھ سے قوموں کے ایک زمرہ پیدا کروں گا، اور تیرے بعد یہ زمین تیرے نسل کو دوں گا تاکہ تو یہ ان کی دائمی ملکیت ہو جائے۔ یہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا خدائے بزرگ برتر نے۔ سو تیرے دونوں بیٹے جو ملک مصر میں میرے آنے سے پہلے پیدا ہوئے تھے، کیونکہ شادی میں ذکر کر چکا پچھلی نشست میں، شادی ان کی مصر میں ہوئی تھی پوتیفرا کی بیٹی سے، استحانہ آسنات سے، تو اس سے جو بیٹے ہوئے تھے افراہیم اور منسی۔ اب جب یوسف علیہ السلام جب اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا، دونوں بچوں کو یعنی ایک دائیں اور بائیں طرف رکھا تھا، تو وہ دونوں بیٹے جو ملک مصر میں پیدا ہوئے تھے لاؤ۔ کیوں؟
بجائے یوسف کو برکت دینے کے وہ بیٹے کو برکت دے رہے ہیں۔ اب سنیے کیا کہنا چاہتے ہیں، یعنی میرے یعنی روبن اور شمعون کی طرح افرایم اور منسی بھی میرے ہی ہوں گے۔ یہ تو پوتے ہیں، کہہ رہے نہیں یہ میرے بیٹے ہوں گے۔ کس طرح؟ یہ دو بیٹے یوسف اسلام کے پوتے ہیں جو مصر میں پیدا ہوئے، تو یعقوب اسلام کہہ رہے ہیں دونوں بیٹوں کو میرے قریب لاؤ تاکہ انہیں برکت دوں، اور وہ دونوں میرے بیٹے جیسا روبن اور شمعون ہے اسی طرح یہ دونوں بیٹے ہوں گے، اور جو اولاد اب ان کے بعد تجھ سے ہوگی وہ تیری ہے، اور اپنی میراث میں اپنے بھائیوں کے نام سے یہ لوگ نامزد ہوں گے۔ جس طرح روبن ہے، شمعون ہے، یہودا ہے، ان سب کی طرح یہ دونوں بیٹے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہلائیں گے، یوسف السلام کے دونوں بیٹے یہ بیٹے کہلائیں گے، اور وہ ساری جائیداد باپ کے ان کو ملے گی۔ اور جب فدیان سے آتا تھا تو راخل سے راستے میں وہ فرات تھوڑی دور رہ گیا تھا، جب میرے سامنے ملک کنعان میں واپس پائی اور میں نے اسے وہیں فرات کے راستے میں دفن کیا، یعنی بیت العلم میں۔ بیت العلم میں ان کا انتقال ہو، وہیں دفن کر دیا۔ پھر اسرائیل نے یوسف السلام کے بیٹوں کو دیکھ کر پوچھا یہ کون ہیں، چونکہ ابھی تک بیٹوں سے ملاقات نہیں، پوتوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ بہت مشہور ہے یوسف السلام، باپ کو ملاقات بادشاہ سے کرا دی، اور اب یہاں بادشاہ خود یعنی یوسف خود اپنے والد کے پاس آئے تو پوچھے یہ دونوں بیٹے کون ہیں؟ یوسف اسلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میرے بیٹے ہیں جو خدا نے مجھے یہاں دیے۔ اس نے کہا کہ ان کو ذرا میرے پاس لاؤ۔ یوسف اسلام ان دونوں کو تاکہ میں برکت دوں، لیکن اسرائیل کی آنکھیں بڑھاپے کی وجہ سے، ضعیفی کی وجہ سے دھندلا گئی تھی۔ اب یہاں ان کی بینائی کمزور ہو گئی، ان کی ضعیفی کی وجہ سے ان کی بینائی کمزور ہو گئی تھی اور دھندلا گئی تھی، دکھائی نہیں دیتا تھا۔ سو انہوں نے یہ کیا کہ یوسف اسلام ان کے نزدیک لے آئے، تب انہوں نے ان کو چوم کر گلے سے لگایا۔ حضرت اسرائیل نے یعنی یوسف السلام سے کہا کہ مجھے تو یہ خیال بھی نہ تھا کہ تیرا منہ دیکھوں گا، لیکن شکر کرتا ہوں خدا نے تیری اولاد تک مجھے دکھا دیا۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے گھٹنوں کے بیچ یعنی ان کے گھٹنوں کے بیچ جھک کر کے منہ رکھا اور زمین تک جھکے یعنی سجدہ کیا، قدم بوسی کی۔ اور یوسف السلام نے اپنے دونوں بچوں کو لے کر افراہیم کو دائنے طرف رکھا، دائنے ہاتھ میں، اور بائیں طرف منسی کو رکھا، بالمقابل دونوں کو۔ اب جب لے کر باپ کے حضور میں پیش کرتے ہیں تو داہنے طرف جو بچہ تھا یعقوب علیہ السلام نے اس داہنے طرف کے مقابل میں اس کے نزدیک لائے، لیکن انہوں نے بائیں جو ان کا داہنا تھا، چونکہ یوسف السلام کا دایاں اور یعقوب علیہ السلام کا بایاں تھا، اور جو یوسف السلام کا بایاں وہ یعقوب علیہ السلام کا دایاں تھا۔ دائیں طرف بڑا بیٹا تھا، بائیں طرف چھوٹا بیٹا تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام نے بڑے کو برکت نہیں دی تو دونوں کو، لیکن بڑے کو جو چھوٹا تھا اس کو برکت زیادہ دی۔ یوسف السلام کی تھوڑی سی ناراضگی، یہ کیا بات ہے میرا بڑا بیٹا آپ اس کو نہیں دے رہے، اور افراہیم کے سر پر جو چھوٹا تھا اور بائیں ہاتھ میں منسی کے سر پر رکھا، اور جان بوجھ کر کے اپنے ہاتھ یوں رکھا کیونکہ پہلوٹا تو منسی ہے، اور اس پر جب یوسف السلام کو برکت دی اور کہا کہ خدا جس نے میرے سامنے میرے باپ ابراہیم اور اسحاق نے اپنا وہ دور پورا کیا، خدا جس نے میری عمر کے آخری دن میری پاسبانی کی، اور وہ فرشتہ جس نے مجھے سب بلاؤں میں بچایا، ان لڑکوں کو برکت دے گا، اور جو میرا ہے میرے باپ دادا ابراہیم کا اسحاق کا نام سے ہے، اسی پر نامزد ہوں گے۔ عزیزو، اب دامن میں گنجائش نہیں، آئندہ نشست میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، وہ یوسف السلام کے سلسلے کی آخری نشست ہوگی۔ تو آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو پروگرام کے بعد آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں لکھ بھیجیے گا۔ اسکرین پر آپ کو ٹیلی فون، اسکائپ، ای میل اور واٹس ایپ ہو، جو بھی آپ کے اویلیبل ہو آپ ہمیں لکھ بھیجیے۔ اور آپ کے پاس ایک کتاب مقدس نہیں ہے تو ہم پورا پتہ اپنے بھیجیے تاکہ ہم آپ کو فی سبیل اللہ کتاب مقدس ارسال کر سکیں۔ تو اگلی نشست سے پھر ملاقات ہوگی، اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔